امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں سے ان کے بچے علیحدہ کر دینے کی متنازع پالیسی اس وقت ملک بھر کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد عبور کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کے دوران ان کے بچوں کو بڑے بڑے ویئر ہاؤسز میں رکھا جا رہا ہے۔ ایک آزاد صحافتی ادارے ProPublica نے ایسے ہی ایک سینٹر میں موجود بچوں کی آواز ریکارڈ کر کے شائع کی ہے، جس میں وہ رو رہے ہیں اور امیگریشن اہلکاروں کی منت کر رہے ہیں کہ انہیں ان کے والدین سے ملا دیا جائے۔ No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, Consuelo? ¿Qué va a pasar con su consulado hoy? جس بچی کی آواز آپ نے سنی وہ اپنی خالہ سے ملنے کے لیے التجا کر رہی تھی اور امیگریشن اہلکار اسے تسلی دے رہا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ عوامی اور سیاسی حلقوں کی تنقید کے باوجود اپنی اس پالیسی کا پرزور دفاع کر رہی ہے۔ اس وقت نیلوفر مغل کیپٹل ہل پہ موجود ہیں۔ نیلوفر، ٹرمپ انتظامیہ کیا موقف اختیار کر رہی ہے؟ سارا، اسی حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امیگریشن قوانین سے متعلق بات چیت کے لیے آج کانگریس کے اراکین سے ملاقات کریں گے، اور کل ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اٹارنی جنرل جیف سیشن اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کی کرسٹین نیلسن نے اپنے بیانات میں کہا کہ امریکہ کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ان کی اولین ترجیح ہے، اور یہ کہ یہ ایک قانون ہے جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قانون ساز اور انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں یا جو حامی ہیں وہ اس پر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پہلے جو کبھی کبھار ہوتا تھا اب ایک معمول بن چکا ہے۔ قانونی دستاویز نہ رکھنے والے تارکین وطن کم عمر بچوں کو خاندانوں سے جدا کر کے سرحد کے نزدیک مختلف عمارتوں میں رکھنا، جبکہ عدالتوں میں ان کے والدین کے کیسز بھی چل رہے ہیں۔ یہ وہ ٹیکسس نہیں جسے میں جانتی ہوں، یہ وہ امریکہ نہیں جہاں میں بڑی ہوئی ہوں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑنے، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے، انہیں ملک بدر کرنے اور سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے حالیہ عزم پر ہر جانب سے تنقید کی جا رہی ہے، لیکن صدر ٹرمپ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ تارکین وطن کا کیمپ نہیں بنے گا اور یہ پناہ گزینوں کو رکھنے والی جگہ نہیں بنے گا۔ انتظامیہ زور دیتی ہے کہ وہ صرف امیگریشن کے قانون کے نفاذ کی خامیوں کو دور کرنا چاہتی ہے، اور یہ کہ گزشتہ حکومتوں نے بچوں والے غیر قانونی تارکین وطن کو فوقیت دی۔ غیر قانونی طور پر بچوں کے ساتھ سرحد عبور کرنے والوں کی تعداد 14,000 سے 75,000 تک ہو گئی ہے، جو کہ صرف 4 سالوں میں 5 گنا اضافہ ہے۔ یہ جاری نہیں رہ سکتا۔ ہم معافی دے کر لوگوں کو ان کے بچوں کے ساتھ ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے۔ صدر ٹرمپ نے امیگریشن کے معاملے پر بارہا ڈیموکریٹس کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، لیکن اب ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کی ایک بڑی تعداد خاندانوں کو جدا کرنے کے خلاف متحد ہو گئی ہے۔ ہم ایک قوم کی حیثیت سے جو کر رہے ہیں، اس سے ان بچوں کو اور ان کے والدین کو بہت حد تک نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں غیر ضروری ہے جب ان کے والدین اپنی قانونی کارروائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سینٹ میں ڈیموکریٹس نے ایک بل متعارف کرایا ہے جس کے تحت صرف اسی صورت میں خاندان کو جدا رکھا جائے گا جب بچے کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی خطرہ ہو۔ اس ہفتے امریکی ایوان نمائندگان 2 ریپبلکن بلوں پر ووٹنگ کریں گے، جس سے امریکہ کے امیگریشن نظام کا جائزہ لینے اور سرحدی سیکیورٹی بہتر بنانے میں مدد ملے گی، لیکن یہ واضح نہیں کہ یہ بل منظور ہوگا یا نہیں۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امیگریشن کی اس تمام صورتحال کے لیے ڈیموکریٹس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن کانگریس کی جو دونوں ایوان ہے اس میں ریپبلکن کی اکثریت ہے، لیکن چونکہ یہ معاملہ بہت حساس ہے اور کئی برسوں سے جاری ہے، لہٰذا یہ جلد حل ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا۔